تو ان تینوں کا ایک وقت میں جمع ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی پولیس بزی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں اس کوارڈینیشن میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں وہی جو میں انڈیا کا ذکر, ایک تو آپ بتا چکے ہیں کہ اگلے 2 months جو ہیں زیادہ بارشیں ہوں گی, 2 months اگست اور سپٹمبر چلے گا. پھر سر وہ کون سا پیریڈ ہوتا ہے جب انڈیا میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور ان کو پانی جب تنگ کرتا ہے تو ہماری طرف دھکیل دیتے ہیں, وہ کون سا پیریڈ ہوگا رفلی؟ انڈیا بھی ہماری طرح شروع سے ہی جب بارش مانسون کی شروع ہوتی ہے اپنے ڈیم بھرنا شروع کر دیتا ہے, اور جس وقت ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں وہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ پھر پاکستان ان کے پاس ہزاروں میں ڈیم ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے سینکڑوں میں تو ہیں, ہنڈریڈز میں ہیں, ہمارے پاس درجنوں میں بھی نہیں ہیں. دیکھیں جب کلائمیٹ چینج کا ایشو ریز ہوا دنیا میں, سب سے پہلا کام جو دنیا کے سمجھدار ملکوں نے کیا, انہوں نے فوری طور پہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنانے شروع کر دیے. ضروری نہیں کہ بڑے بڑے ڈیم ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج نے ایک بڑا اسٹرکٹ میسج دیا کہ بارش کا پیٹرن جو ہے وہ خاص طور پہ ڈسٹرب ہوگا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور اس طرح سے ڈسٹرب ہوگا کہ بارشیں جو ہیں وہ مختصر دورانیے میں بہت زیادہ شدید ہو جایا کریں گی. تو جب اس طرح سے انٹینس بارش ہوتی ہے وہ فلڈ کا باعث بنتی ہے. سٹور کے لیے لوگوں نے راستے نکالے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈیم بنا لیے ہیں. جی انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹا بڑا ڈیم ہے. ہم ایک کالا باغ ڈیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کے اندر آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے, چھوٹے چھوٹے زیادہ ہونے چاہیے یا ایک ہی بڑا ہونا چاہیے متنازع؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ڈیم کی بات کرنا جرم بن گیا ہے, کوئی اچھا نہیں سمجھتا اس کو, مگر ڈیم کے علاوہ ہمارا چھٹکارا نہیں, کوئی اور سروائیول نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, کیونکہ دریا جس طرح سے بفر رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب ذکر کر رہے تھے ارلی وارننگ کا, اتنا بفرا ہوا پانی جو ہے جس وقت آبادیوں تک پہنچے گا, اگر ارلی وارننگ ہوگی بھی تو لوگ جان تو بچا لیں گے مگر مال اسباب تو نہیں بچا سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس پانی کو بفرنے سے پہلے کنٹرول کر لیا جائے. اور اس کے لیے چھوٹے ڈیم ریکمینڈڈ ہیں یا کوئی ایک متنازع ڈیم چلا رہا ہے کالا ڈیم؟ اگر 4 صوبوں میں سے 2 صوبے بالکل نہیں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم کی طرف آئیں؟ ہاں چھوٹے ڈیم بھی اس کا متبادل ہیں, درمیانے درجے کے ڈیم بنائے جائیں. بڑے ڈیم جو ہیں یہ بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم سب لوگ آپ مل کے بیٹھ کے کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز پہ ذرا غور کریں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ پہلے سے ابتر آتا ہے. 2010 سے کنٹینیوسلی پاکستان جو ہے وہ فلڈ ایکسپیرینس کر رہا ہے اور بری طرح کا. آپ کہہ رہے ہیں انٹینس ہو رہا ہے ہر سال. اچھا سر اس کا جواب آپ نے نہیں دیا, ٹینٹیٹیولی رفلی کب انڈیا پانی چھوڑ سکتا ہے پاسبلٹی؟ انڈیا کے ڈیم اب تقریباً بھر چکے ہیں. اب جو بھی مانسون کا سسٹم انڈیا کے خاص طور پہ یہ پنجاب کے ایریا میں آئے گا اور ہمارے کیچمنٹ ایریاز کی طرف آئے گا, کیونکہ دریا جو ہیں وہ زیادہ تر پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں, اور جب ان پہاڑوں کی طرف رخ ہوگا بارش کا تو وہ ایکسٹرا پانی کو چھوڑے گا. تو اب ان کے ڈیم بھر چکے ہیں اور کسی وقت بھی حرکت کر سکتے ہیں. بالکل, اب جو سلسلہ آئے گا بارش کا اس میں پانی چھوڑا جائے گا. ان کے ہاں جو بارش کا سلسلہ آئے گا, اور وہ کب ایکسپیکٹڈ ان کے ہاں بارش؟ آپ کو تو ادھر کا بھی پتا ہوتا ہے نا. جی ابھی 15-20 دن میں, یہ 15-20 دنوں میں وہاں ایکسپیکٹڈ ہے بارشیں آنا, پانی زیادہ ہوگا. بریگیڈیئر صاحب وہ ایک اور آفت ہے, ایک آفت تو پہلے ہم ہر سال فیس کرتے ہیں. تو سر کوئی انٹرنیشنل لاز نہیں ہے اس میں کہ یا کوئی ملک جو بھی اونچائی کے اوپر ہے تو چھوڑ دے پانی, یا انٹرنیشنل لاز بھی ہیں اس کے اوپر کوئی؟ یا ہمارا جہاں تک انڈیا کا انٹریکشن اس سلسلے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وارن کریں, اور یہ وہ وارن کریں کہ بھی وہ اور یہ اگر آپ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن وچ از پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کا دائرہ ہے لاہور میں, اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں دریائے چناب کے حوالے سے اور پرہیپس راوی کے حوالے سے انفارمیشن آتی ہے ٹرانسپورٹر, لیکن انڈیا سے انفارمیشن, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آئی تھنک چناب کے لیے تو ہماری کچھ تیاری ہے. پچھلے 2013 اور 14 میں چناب کا اور جیلم کا کمبائن کر کے 2014 میں زیادہ شدید تھا, فلڈ آیا ہے, کچھ تیاری ہو گئی ہے, کچھ اویئرنیس ہو گئی ہے. ایشو جو میں دیکھتا ہوں زیادہ دیٹ وڈ بی مور ٹو راوی اینڈ ستلج. اگر اس طرف پانی بھیجا, وہاں فلو پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے.
اور دریا کا ایک جیسے ایک دریا کا کورس ہوتا ہے وہ نہیں ان کی چوائس ہے جس طرف مرضی رخ کر دیں. وہ ان کے جب ڈیمز بھر جائیں گے اس کے اپ سٹریم پیچھے انڈیا میں ڈیمز ہیں نا خاص طور پہ ستلج پہ کافی ہیں بونگ اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ تو فلو چھوڑ دیں گے پاکستان کی ایک پوائنٹ پہ جب ان کے ڈیم ستلج کا عام طور پہ لیٹ اگر انہوں نے وہاں پانی چھوڑا ان ریورز سے ان ریورز میں آپ کا آئی کانٹ سے بٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کا فلڈ پروٹیکشن انفراسٹرکچر ہے ان ریورز پہ اور پاپولیشن انٹروژن ان کے جو فلڈ پلینز ہیں وہ بیچ میں بہت ہو چکی ہے بیکاز یہاں تو پانی کا نارمل بہاؤ ہوتا ہی بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. سو ان یہ دو ریورز جو ہیں لوگ وہاں دریاؤں کے اندر تک جو ہے آبادی ہونا شروع پھر آپ کے جو ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں خاص طور پہ راوی پہ ان کی پاپولیشن ڈینسٹی کو 500-600 بندہ پر اسکوائر وہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر پانی اس طرف گیا. پانی اس طرف گیا. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن لیکن یہ نہیں کہ ہم لوگ تیاری نہیں کرتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پنجاب والے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہر کم سے کم اپنی وہ تیاری کرتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے ارلی وارننگ کے حوالے سے وہ تمام ہوتا ہے. لیکن ان دو ریورز کا خاص طور پہ اگر انڈیا کی طرف سے پانی آتا ہے پھر اس کے کانسیکوینسز کافی ٹف ہو سکتے ہیں. جو فنڈز ہیں پی ڈی ایم اے کے پاس یا این ڈی ایم اے کے پاس وہ سفیشینٹ ہوتے ہیں؟ آپ سپورٹ کرتے رہے ان کے ساتھ تو بڑا انٹریکشن بھی رہا. سر میرا پلاننگ اور سپورٹ کی